روزے داروں کے لیے مکروہ مستحب جائز اور واجب احکام کا بیان۔ روزے دار کے لیے مکروہ امور۔ روزے دار کے لیے مندرجہ ذیل امور مکروہ ہیں، لہذا روزے داروں کو ان امور سے بچنا چاہیے تاکہ روزہ نقصانات سے پاک ہو، جیسے ایک ضرورت کے بغیر کسی چیز کو چبانا یا اس کا ذائقہ لینا، دو منہ میں تھوک جمع کرنا اور پھر اسے نگل لینا، تین ایسی چیز لینا جو روزے دار کو کمزور کر دے، جیسے ٹیکا لگانا یا سینگی لگوانا۔ روزے دار کے لیے غیر مکروہ امور۔ روزے داروں کے لیے غیر مکروہ امور کا جاننا ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں مندرجہ ذیل امور مکروہ نہیں ہے۔ ایک داڑھی اور مونچھوں میں تیل لگانا، دو آنکھوں میں سرما لگانا، تین ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، چار ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جسم پر گیلا کپڑا لپیٹنا، پانچ وضو کیے بغیر کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، چھ دن کے آخری حصے میں مسواک کرنا، بلکہ یہ دن کے آخری یا ابتدائی حصے میں کرنا سنت ہے۔ روزے دار کے لیے مستحب امور۔ روزے دار کے لیے چند مستحب امور ہیں۔ روزے دار کے لیے مندرجہ ذیل امور مستحب ہیں۔ ایک صبح صادق سے پہلے سحری کھانا، دو سحری دیر سے کھانا۔ تاہم روزے دار کو شک سے بچنے کے لیے صبح صادق سے چند منٹ پہلے ہی کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ تین سورج غروب ہونے کے بعد جلدی افطار کرنا۔ چار صبح صادق سے پہلے حدث اکبر سے پاک ہونا تاکہ عبادت طہارت کے ساتھ ادا کی جا سکے۔ پانچ رمضان کے مہینے میں کچھ وقت نکالنا تاکہ روزے دار قرآن کریم کی تلاوت یا حدیث کے کسی عمل میں مشغول ہو سکے۔ چھ روزے دار کی زبان کو جھوٹ غیبت چغلی اور گالی گلوہ سے بچانا۔ سات روزے دار کا کسی معمولی بات پر غصہ نہ ہونا۔ آٹھ روزے دار خود کو جنسی تحریک سے بچائے گا۔ روزہ نہ رکھنے کے جائز امور۔ اسلام ایک فطری دین ہے۔ اسلام انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو یا روزے کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو تو وہ انہیں روزہ نہ رکھنے اور اسے دوسرے وقت میں قضا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا مندرجہ ذیل صورتوں میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ ایک بیمار شخص کے لیے اگر روزہ اس کو نقصان پہنچائے، بیماری بڑھا دے یا بیماری کی مدت بڑھنے کا خدشہ ہو۔ دو مسافر کے لیے جس کے لمبے سفر میں نماز قصر ہوتی ہے۔ تین جس شخص کو شدید بھوک یا پیاس لگی ہو اور اسے پختہ یقین ہو کہ افطار نہ کرنے پر وہ مر جائے گا۔ چار حاملہ عورت کے لیے اگر روزہ اس کو یا بچے کو نقصان پہنچائے۔ پانچ دودھ پلانے والی عورت کے لیے اگر روزہ اس کو یا بچے کو نقصان پہنچائے۔ چھ حیض و نفاس والی عورت کے لیے، بلکہ ان پر روزہ نہ رکھنا واجب ہوتا ہے، ان کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا۔ سات روزہ رکھنے پر قادر نہ ہونے والے بہت بوڑھے مرد یا عورت کے لیے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان پر روزے کی کوئی قضا نہیں ہے، ان پر فدیہ واجب ہوگا۔ آٹھ نفل روزہ رکھنے والے کے لیے کسی بھی وجہ کے بغیر روزہ توڑنا جائز ہے، تاہم اسے دوسرے وقت میں قضا کرنا واجب ہوگا۔ نو دشمن کے ساتھ جنگ میں مشغول شخص کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ جس شخص پر روزے کی قضا واجب ہو اس کے لیے جلد از جلد روزے کی قضا کرنا مستحب ہوگا، لیکن روزے کی قضا کو تاخیر کرنا جائز ہے۔
روزے کی قضا ادا کرنے والے کے لیے قضا ادا کرتے وقت مسلسل روزہ رکھنا جائز ہے یا الگ الگ رکھنا بھی جائز ہے۔ روزے کی قضا میں تاخیر کرنے پر حتیٰ کہ آئندہ رمضان کا مہینہ بھی آ جائے تو گزشتہ رمضان کے روزے ادا کرنے ہوں گے۔ پھر قضا اور اس قضا کو تاخیر کرنے کی وجہ سے کوئی فدیہ دینا واجب نہیں ہوگا۔ نذر کے روزے مکمل کرنے کا واجب وقت۔ نذر کو پورا کرنا واجب ہے۔ نذر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے اللہ کی اطاعت یعنی عبادت کرنے کی نذر مانی وہ اس کی اطاعت کرے، اور جس شخص نے اللہ کی نافرمانی یعنی گناہ کرنے کی نذر مانی وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ صحیح بخاری۔ نذر کو پورا کرنا واجب ہے۔ اس کے لیے شخص میں 3 شرطیں ہونی چاہئیں۔ 1 نذر کسی فرض عبادت یعنی نماز روزے میں ہو۔ 2 نذر کی گئی چیز ایک مستقل عبادت ہو۔ 3 نذر کی گئی عبادت نذر سے پہلے واجب فرض نہ ہو۔ لہذا غلام آزاد کرنے، اعتکاف کرنے، 5 وقت کی فرض نمازوں کے علاوہ دیگر نمازوں اور رمضان کے مہینے کے روزوں کے علاوہ روزوں کی نذر کرنا صحیح ہوگا۔ وضو کی نذر کرنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک مستقل عبادت نہیں ہے۔ قرآن تلاوت کی سجدہ کی نذر کرنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ نذر کرنے سے پہلے واجب ہوتا ہے۔ مریض کی تیمارداری کی نذر کرنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ایسی کوئی عبادت واجب نہیں ہے۔ 2 عیدوں میں روزہ رکھنے، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی نذر کرنے پر یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ لہذا ان دنوں میں روزہ نہ رکھنا واجب ہوگا اور بعد میں اسے قضا کرنا ہوگا۔